جو چاہے قسم لے لیجیے کہ مساوات تو ہو گئی، مگر کیا عدل ہوا؟ تو اس دن کے موضوع کا بھی اتنا ہے، اس دن یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ اسلام دین مساوات نہیں ہے، دین عدل ہے۔ یا تھا میں نے اس نظام کو بھی لہٰذا اس نظام والے حضرات سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ آپ نے کائنات عالم میں اس وقت آنکھ کھولی ہے جب سے قافلے انسانی زیادہ عمل میں رما دما ہے۔ آپ اس وقت فرق دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے اتنا مالدار، ایک ہے اتنا غریب، تو آپ کے غریبوں کو تو مالدار بنا کے بنتا نہیں، جیسے کانٹے کو لے کر پیے میں نہیں لے جا سکتے، مگر وہ آسان ہے کہ مالداروں سے چھین کر غریبوں کو دے دیں۔ میں بھی ہانی ہوں کہ اگر پتہ چل رہا ہے تو کسی نے چھین جھپٹ کے دولت بڑھائی ہے، چھین لیجیے، قانون کے دباؤ سے لے لیجیے، مگر چھین کر کیا کیجیے؟ پتا چلائیے کہ کن سے چھینی تھی۔ انہیں تک پہنچائیے، یہ سبب نہیں ہے کہ چین کے اپنے منظور نظر افراد میں اسے آپ تقسیم کر دیجیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک عاشق کو قتل کر کے بہت سے عاشقوں سے جناب آمدن برسر مطلب میں کیا بیان کر رہا ہوں وہاں کا کہ آپ اس وقت ناک کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت کون بیچارہ فقیر مفلس ہے، اس وقت کون مالدار اور دولت مند ہے، اس وقت کون بیمار ہے، اس وقت کون صحیح تعلیم ہو۔ آپ بات کی کریاں آپ کے ہاتھ میں نہیں، اس نے کس طرح اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، اس نے کس طرح اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا۔ آپ اس وقت کے تفریقوں کو دیکھ کے عدل الہی کو حرم گیری کرتے ہیں، اور اس کا عدل جو ہے وہ محیط کائنات ہے، وہ جب سے اسباب مسببات کی کڑیاں ہیں اس وقت سے لے کر اسباب کا پتہ لگائیے تو ان کا اصلاح ہوگا۔ تو یہ والا بس اب ظاہر ہے کہ جتنا بیان ہونا چاہیے تھا وہ بیان ہو گیا، کل بھی اور 20 منٹ بڑھ گئے تھے، تو اسی طرح آج بھی نتیجتاً کو بڑھ ہی جائیں گے، بچے گا نہیں۔ موضوع کا قدر ضرورت بیان ہو گیا، اور میں نے کیا کہ اسلام دین عدل ہے، اور مساوات جہاں مقتضائے عدل ہو وہاں مساوات کا حامی ہے، اور جہاں مساوات ظلم ہو وہاں عدم مساوات کا حامی ہے۔ اور اسی لیے اس کے ترجمان بھی مساوات سے بھی کام لیتے تھے اور عدمی مساوات سے بھی کام لیتے تھے، دونوں نمونے ان کے عمل میں پائے جاتے ہیں۔ اب سر کیجیے کہ ساتھ والے جتنے ہیں سب کے بارے میں یکساں حدیثیں فضائی کی ہیں کہ مساوات تو ہو گئی، مگر جو واقعی امتیاز رکھتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہو گیا۔
لہذا جبکہ ان کے مراتب میں بذات خود فرق ہے تو پیغمبر کا فریضہ ہے کہ فرق قرار دیں. یہاں تک کہ جو قاتل خاص صاحب ہیں ان میں بھی فرق بتا دیتے ہیں کہ مقدار 8 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں، ابو ذر 9 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں اور سلمان 10 درجوں پر ایمان کے فائز ہیں. اب میرے ذہن میں تو سوال ابھرتا ہے کہ جب 10 درجے سلمان لے گئے تو اب جو سلمان کا مقتدا ہے اس کے لیے درجے کہاں سے آئیں؟ تو ایک حدیث رسول نے میری مشکل حل کر دی. میں کہتا ہوں کہ سلمان 10 درجوں پر فائز ہو کے بھی مومن رہے اور جو ان کا مقتدا ہے وہ کل ایمان ہوگا. تو یہاں تفریق عدل کے لیے ضروری ہے. اسی طرح برتاؤ میں لازمن تفریق برتنا لازمی ہے، بغیر اس کے عدل قائم ہی رہے گا. کوئی ممتحن صاحب مساوات پسند ہو، جتنے طالب علم ہیں سب کو برابر نمبر دے تو کیا امتحان کا مقصد پورا ہوگا؟ جی نہیں، امتحان کا نتیجہ تو تفریق پر مبنی ہے. جب تک وہ تفریق نہ ہو امتحان کا نتیجہ بھی کہاں نکلے گا؟ ویسے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رائے عمل میں اللہ تم سب کو امتحان کی منزل میں لایا ہے. یہ پوری کارگاہ حیات ایک امتحان کا کلاس ہے، ایک امتحان کا کمرہ ہے جس میں تم بیٹھے ہوئے ہو. تو اب جب امتحان گاہ ہے تو ضرورت ہے کہ وہ جو امتحان گاہ کا مربی ہے، سرپرست ہے، وہ اسی کے لحاظ سے فرق مراتب کھلا دے، اسی کے لحاظ سے سندیں تقسیم کرے، اسی کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرے. کسی کو سند بھی مل گئی، کسی کو اس کے ساتھ انعام بھی ملا. تو اول درجے کے افراد بھی یکساں نہیں ہوتے، ان میں بھی فرق ہوتا ہے، تو ان میں بھی اسی لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ خالق کی طرف کا بھی عمل ہے. انبیاء و مرسلین کے لیے بھی کہا گیا کہ مختلف درجے ہیں. اور پھر رسول کیوں کر سب کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بھی پیروی کرو. مثلاً غلط جب راستے ہمیں نظر آ رہے ہیں متضاد، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، تو کیسے رسول کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بھی پیروی کرو؟ پھر معیار آپ کوئی رہی نہیں جائے گا، ایک تو آپ مختلف سلسلے میں ہو جائے گا. تو نہیں، کوئی ایک ہوگا جس کو رسول کہیں کہ علی جلمال حق حق سے نہ علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور یہ ایسی بات ہے جیسے امام فخر الدین رازی نے دلیل میں پیش کیا ہے تفسیر کبیر میں جیسے امام شافعی بسم اللہ کو جزو سورہ سمجھتے ہیں اور دوسرے علماء دوسرے مکاتب خیال کے جو فقہ کے افراد ہیں وہ بسم اللہ کو جز نہیں مانتے، نہیں پہنچے نماز میں بھی. مگر امام شافعی کے پیرو وہ حامل بھی ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں. تو امام فخر الدین رازی وہی شافعی مسلک کے حامی ہیں. تفسیر میں انہوں نے بسم اللہ کی یہ لکھا ہے کہ حدیثیں بھی دستی ہیں اور خلاف کا ہے کہ علی کا عمل ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے علی بن ابی طالب کا عمل. اور پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ علی جلمال حق بل حق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. بس میں بہت ادب سے امام فخر الدین رازی سے اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ بھائی معیار کو یاد رکھیے گا. پھر جہاں بھی اختلاف ہے دیکھیے گا علی کدھر ہے.